شیخ صاحب نے پھر سے ایک مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو فرق ہے اس کو ہٹا دیا، اور دوبارہ سے یہ ظاہر کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ و تعالی اصل میں ایک ہی ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات میں سے نکلے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک حصہ ہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک جز ہیں۔ اور انہوں نے یہاں پہ یہ کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی آدم کی اولاد میں سے ہی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہاں پہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کا انکار کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ وہ دراصل خدا جس طرح کہ کسی نسل سے نہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی نسل سے نہیں، کیونکہ وہ تو خدا سے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہم توبہ کرتے ہیں اس کفریہ عقیدے سے، اور ہم دوبارہ سے قرآن کریم اور سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں کیا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کیا فرمایا۔ اور ہمیں یہی ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے انبیاء کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اپنے ساتھ تشبیہ نہیں دی۔ یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے، جیسے کہ دوسرے رسول ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ظاہری اور باطنی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول، اللہ تعالیٰ کے ایک بندے ہیں، نہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا ایک ٹکڑا ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے نور سے بنے ہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ اور سنت مطہرہ سے بھی ہمیں یہی عقیدہ ملتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں یہی فرمایا کہ وہ ایک عبد ہیں، اللہ تعالیٰ کے کامل عبد ہیں، یعنی ان سے بہتر عابد اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نہیں۔ وہ فرشتوں سے بھی افضل ہیں، وہ سب مخلوقات سے افضل ہیں، مگر ایک مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کی ایک بنائی ہوئی مخلوق ہیں، اور ان کی تخلیق اسی طرح ہے جس طرح کہ دوسرے انبیاء اور رسل کی ہوئی، اور جس طرح کہ دوسرے انسانوں کی ہوئی۔ کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے ہیں۔ اصل میں وہ ہمارے جیسے اس طرح نہیں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی اللہ تعالیٰ کی نازل ہوئی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے مصطفیٰ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہماری طرف بھیجا ایک پیغام کے ساتھ، جو کہ توحید کا پیغام تھا اور اسلام کا پیغام تھا، اور شریعت تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے مصطفیٰ ہیں، بھیجے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فضیلت دی ہے جو کہ عام انسانوں کے پاس نہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور سب سے افضل مخلوق ہیں۔ تو اس پہ تو ہم سب کا اتفاق ہے، لیکن مسلمان قرآن اور سنت پر عمل کرتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بشر ہی کہے گا، اور یہی کہے گا کہ وہ ایک انسان تھے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود یہ فرمایا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہہ دیں کہ میں آپ جیسا ایک بشر ہوں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود فرمایا ہے، اور بے تحاشا جگہ پہ، بے شمار جگہ پہ آپ کو قرآن کریم اور سنت میں یہی ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں تو اس میں بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں جن سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، اور انسانی جذبات رکھتے تھے، مگر نبی ہونے کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کا خاص کرم کیونکہ ان کے اوپر تھا، تو اس لیے وہ سب سے افضل انسان تھے، اور وہ کسی بھی معاملے میں وہ کمی نہیں رکھتے تھے، اور اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ ہے وہ کسی اور انسان یا فرشتے یا جن کا نہیں ہو سکتا۔ مگر یہ کہنا کہ وہ اللہ کے ٹکڑے تھے، یہ بالکل کہیں بھی آپ کو قرآن میں یا حدیث میں کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا، سنت میں نہیں ملے گا۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ 1400 سال سے نہیں رہا، اور آپ کو یہی ملے گا کہ صحابہ کرام کا بھی یہ عقیدہ نہیں تھا، اور کسی کا بھی یہ اسلامی دنیا میں عقیدہ نہیں تھا۔ مگر وقت بہ وقت ایسے لوگ ضرور پیدا ہوئے ہیں، جیسے کہ شیخ امین، جنہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا۔ اس طرح کے لوگوں نے
حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی اس قسم کی گمراہیاں پھیلائیں کہ لوگوں کو یہ بتانا چاہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے سے نکلے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان میں حلول کر گیا ہے، اور اسی طرح اور لوگوں کے بارے میں بھی ایسا ذکر ہوا ہے۔ تو شیخ امین صاحب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ غلط عقیدہ بیان کر رہے ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں بیان فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور بھی چیز کا ذکر کرتے چلیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیخ امین صاحب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کو ایک قسم کا دلیل بنا رہے ہیں اپنے اس عقیدے کے لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے جز ہیں۔ تو اس کے جواب میں ہم ایک سیدھی سی بات یہ کہیں گے کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں اس لیے غلو کیا کیونکہ ان کو بھی یہ معجزات کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ کیا، یا عیسیٰ علیہ السلام نے نابینا کو بینائی واپس لوٹائی، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، یا عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کی بنی ہوئی پرندوں میں پھونکا اور ان کو جان عطا ہو گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ معجزات تھے عیسیٰ علیہ السلام کی۔ ان معجزات کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں گے کہ عیسائی یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دوسرے انبیاء اور رسول کی طرح نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق مختلف ہے، وہ انبیاء باقی انبیاء کی طرح نہیں ہے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ ہی سے نکلے ہیں۔ اب آپ ذرا اس کا مقابلہ کریں شیخ امین کے عقیدے کے ساتھ اور آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ بالکل وہی عقیدہ ہے، ہو بہو وہی عقیدہ ہے جو کہ یہ بیان کر رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کے معجزات کو لے کر تو یہ ثابت کرنا کہ اس کا مطلب کہ وہ انسان نہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کا ایک ٹکڑا ہیں یا اللہ تعالیٰ کے ایک جز ہیں۔ شیخ امین کا بالکل وہی عقیدہ ہے، اور یہاں پہ پھر ہمیں یاد آتا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنی امت سے کہ تم بالکل اسی راستے پر چلو گے جس پہ تم سے پہلے یہود و نصارہ چلے ہیں، حتیٰ کہ وہ اگر چھپکلی کے سوراخ میں بھی گھس جائیں تو تم بھی اس کے سوراخ میں گھس جاؤ گے۔ اور ہم واقعی میں یہی دیکھ رہے ہیں کہ شیخ امین وہی عقیدہ بیان کر رہے ہیں ہمارے نبی کے بارے میں جو کہ عیسائیوں نے بیان کیا اپنے نبی کے بارے میں۔ تو مسلمان کا جواب یہی ہونا چاہیے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس طرح بیان کرتے ہیں جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی، جس طرح کہ نبی نے خود بیان کی، اور جس طرح کہ صحابہ کرام نے سمجھا اور بیان کیا اور سکھلایا، ہم اسی طرح بالکل بیان کریں گے۔ اس سے آگے شیخ امین صاحب اپنا کچھ ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے اوپر کی منزل سے نیچے درس دینے کے لیے آئے جو ہیں تو اس کے لیے کس طرح انہوں نے ہمت اختیار کی۔ پھر دونوں حضرات امام حسین رضی اللہ عنہ سید الاعظم ہیں ہمارے لیے، وہ بھی کرتے ان کی طرف سے آئے تھے، دونوں پہن لی نندرے میں کیا وہاں نہیں پہن سکتا اس لیے لیٹرین جانا پڑتا آنا پڑتا تو ان کو خود پہن تو لوں۔ اب ان لوگوں کو کیا پتہ ہے کہ ایسی بات ہے کدھر سے ہے، کہ میرے ساتھ دل لگاؤ نا میں تم کو سیر کراؤں۔ شیخ امین صاحب ہمیں سیر کرانا چاہ رہے ہیں اپنی اس بیمار ذہنی کیفیت کا جو کہ درست نہیں لگ رہی، جس میں انہیں تحفے پہنچتے ہیں سید الشہداء حسن والحسین رضی اللہ عنہما کی طرف سے انہیں یہ تحفے پہنچتے ہیں، بلکہ سید الشباب اہل جنہ کہنا چاہیے۔ تو یہ بالکل درست نہیں، اور اس کے لیے کوئی ثبوت خاص ہمیں پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک ظاہری سی بات ہے کہ حسن والحسین رضی اللہ عنہما اب شہید کی زندگی جی رہے ہیں، اور شہیدوں کی زندگی جی رہے ہیں اور برزخ کی زندگی جی رہے ہیں، جس کا ہمیں علم نہیں ہوتا اور ہم سے وہ
الگ ہیں اور کٹے ہوئے ہیں، انہیں ہمارا علم نہیں ہے اور نہ وہ ہم تک تحفے کوئی پہنچاتے ہیں۔ یہ اسلام کا عقیدہ ہے۔